فاروق بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور اللہ نے خود یہاں پہ ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا، یعنی کہ یہ ایسی توبہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، یعنی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانا، یہ توبۃ النصوحا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی کا ارشاد فرمایا کہ بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو ایسی پکی توبہ کرے کہ دوبارہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ پھر ثاقب شامی حافظہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ آپ نے ایک لفظ دیا پرین، PRAN، پرین انگلش کا ایک ورڈ، پی سے پاسٹ یعنی کہ ماضی کے تمام گناہوں سے بندہ کرنے لگے تو جو بھی اس سے گناہ ہو چکا ہے، پاسٹ جو گزر چکا ہے، اس وقت میں تمام کیے ہوئے گناہوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے۔ اچھا، آر سے ہے ریموس، یعنی کہ شرمندگی۔ اس گناہ پہ بندے کو شرمندگی ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور اس گناہ پہ پکڑنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو مجھے اس پہ پکڑ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اسے ہونا چاہیے، اس گناہ پہ اسے شرمندگی ہونی چاہیے۔ پھر اے فور اللہ، یعنی کہ اس توبہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کسی سیٹ کے لیے، نہ کسی شخص کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ لوگوں کے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال قیامت کے دن ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ کسی نے کیا ہوگا کہ لوگ مجھے حاجی بولے، لوگ مجھے غنی بولے، لوگ مجھے سقی بولے، وہ اس وجہ سے کہ نیک اعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں اس کی جزا جو ہے وہ دنیا میں مل چکی ہے۔ تو توبہ بھی جب کرنی ہے بندے نے تو وہ یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ یہ بڑی توبہ کرنے والا ہے، بلکہ توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اینڈ نیور اگین، یعنی کہ آئندہ وہ پکا عہد کرے کہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے بالکل اس کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بندہ گناہ میں تاخیر کرتا ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بندہ سوچتا ہے ایک لمبی امید، یعنی کہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی باقی ہے، ابھی بڑھاپا باقی، بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے بڑھاپے میں آ کے توبہ، کر لیں گے بعد میں توبہ۔ یہ لمبی امید کی وجہ سے بندہ توبہ کے اندر تاخیر کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے یار یہ میں نے گناہ کیا، میں توبہ کروں گا مجھ سے پھر یہ گناہ ہو جائے گا، میں دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے۔ تو بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گناہ ہو گیا، بندہ توبہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، گناہ ہو گیا یہ بری بات ہے، گناہ ہونا یہ بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ توبہ نہ کرنا، توبہ میں تاخیر کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ اگر گناہ ہو جائے بندہ توبہ کر لے، اب دوبارہ اگر وہ عمل ہوا لیکن اس وقت وہ توبہ کر رہا تھا اور اس کی پکی نیت تھی، پکا عہد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا۔ اب اگرچہ بعد میں وہ دوبارہ ہو گئے، اس کی پھر معافی مانگ لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جب بندہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو گواہ بنا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس وجہ سے مجھ سے توبہ کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا پروردگار ہے جو میری اس گناہ پہ میری پکڑ کرنے والا ہے۔ کوئی میرا پروردگار ہے تو وہ اس کو اس چیز کا احساس ہے، اس وجہ سے وہ بار بار میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرمائی۔ اب اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بعد میں گناہ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما چکا ہے۔ تو ہمیں توبہ میں تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے فوراً اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔